اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ سو لے۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھاتا بھی ہے۔ اس نے کہا سمجھتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ مجھ سے کس کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اور پھر اس نے فلپس سے کہا کہ درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ آمین۔ آگے بھی آگے اس کی پست حالی میں 38 آیت تک پڑھنا ہے۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ فوجا نے فلپس سے کہا کہ میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ فوجا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آگے بھی ایک لائن ہاں جی ایک بس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلپس اور فوجا دونوں پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، یہاں ہم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس واقعے کو پڑھا اور سنا اور سمجھا بھی کہ یہ جو خواجہ حبشی تھا ایک مذہبی آدمی تھا اور اپنی مذہبی رسومات کے لیے یروشلم جا رہا تھا۔ یہ بھی اس وقت تک غلط سیڑھی غلط راستے کا انتخاب کیے ہوئے تھا جب تک فلپس نے نہیں اس کو بتایا کہ تو اس نجات کی سیڑھی یعنی مسیح یسوع پر ایمان لائے گا اور نئے سرے سے روح اور پانی سے پیدا ہوگا، تب ہی تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، صرف سمپل اور عام فہم الفاظ میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح مسیح یسوع آسمان کی بادشاہی میں جانے کا واحد راستہ ہے۔ نہ تو ہم اپنے اعمال کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں، نہ اپنی دولت کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے مذہبی پن کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ راستہ صرف ایک ہی ہے جو مسیح یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہو کے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت، یہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے روح اور پانی سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب تک ہم روح اور پانی سے پیدا نہیں ہوتے تب تک ہم آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں پر لکھا ہے دیکھ نہیں سکتے۔ داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ نے پانی اور روح القدس کا بپتسمہ ابھی تک نہیں لیا تو اپنے خادم سے ضرور اس کے بارے میں تعلیم کو لیں پہلے، اور پھر پانی کا بپتسمہ بھی آپ لیں۔ اسی طرح اعمال کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے ایک راہ ایسی بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کاموں کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دولت کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے،
بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مذہبی بن جائیں گے تو ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو، آپ کا کوئی بھی عمل اگر مسیح یسوع کے علاوہ، اس پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہے آسمان کی بادشاہی میں جانے کا، تو وہ غلط ہے. آج موقع ہے، آج وقت ہے کہ آپ مسیح یسوع یعنی اس نجات کی سیڑھی کو اپنائیں اور نئے سرے سے روح اور پانی سے پیدا ہوں، تب ہی آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.